تاکہ اس موسم کو یاد کر سکے جنہوں نے ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا، طریقہ بتایا، زندگی کے تمام مسئلوں کا حل بتایا۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اگر ہم نے ان کے نقش قدم پر چل کر گزارا تو ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج ساری کائنات انہی کے آنے کی خوشیاں منا رہی ہیں، لہٰذا ہم بھی اپنا نام درج کرانے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے اس نورانی جشن میں ہمارے مہمان خصوصی محترم مولانا اطہر دہلوی صاحب، مہمان اعزازی شبیہ احمد صاحب صدر ویڈو، محترم ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب چیئرمین نیو ہورائزن پبلک اسکول، محترم پروفیسر محمد نقی صاحب مینیجر نیو ہورائزن پبلک اسکول، محترم کمال فاروقی صاحب مینیجر نیو ہورائزن اسکول، محترمہ سلیکھا مہرا صاحبہ پرنسپل نیو ہورائزن اسکول، معزز ممبران، تمام اساتذہ اور والدین ہیں، ہم سب کا استقبال کرتے ہیں اور پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں تلاوت کلام پاک کے لیے آواز دینے جا رہی ہوں مریم فرید جماعت ہفتم، فہد جماعت سوم اور حمیرہ جماعت ہفتم۔ سناؤ نغمے قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمے قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیرے سے نکل صاحب انوار ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ I seek protection from the Satan, the rejected one. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون۔ ہم ذکر یعنی لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد زبور یعنی آسمانی کتابوں میں بھی لکھ چکے ہیں کہ میرے نیک بندے ہی جنت کی زمین کے وارث ہوں گے۔ We have prescribed in the books of Salams after the reminder and admonitions that those of our creatures who are good will in the end rule the earth. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے ایک بڑا پیغام ہے۔ Verily, there is a message in this for people who are devout. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اور اے رسول ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ We have sent you as a benevolence to the creatures of the world. صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ کہا جو بڑی عظمت والا ہے۔ Indeed, Allah is the Almighty. واہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اب میں ویلکم ایڈریس اور خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے مریم فاطمہ کو آواز دیتی ہوں، سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ محترم سامعین، آج کے اس جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک موقع پر موجود تمام لوگوں کا میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتی ہوں۔ خصوصیت کے ساتھ محترم جناب مولانا اطہر دہلوی صاحب مہمانی اعزازی، محترم جناب شبیہ احمد صاحب صدر ویڈو،
محترم جناب ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب، چیئرمین نیو ہورائزن پبلک اسکول، محترم جناب محمد نقی صاحب، مینیجر نیو ہورائزن پبلک اسکول، محترم جناب کمال فاروقی صاحب، مینیجر نیو ہورائزن اسکول، محترمہ سلیقہ مہرا صاحبہ، پرنسپل نیو ہورائزن اسکول، تمام معزز ممبران، والدین اور تمام اساتذہ کا میں تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں. شکریہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اب میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعتیہ کلام کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے محمد حسین مشتبہ جماعت چہارم کو آواز دیتی ہوں کہ وہ آ کر نعتیہ کلام پیش کریں. بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. بدیع زمان اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولی سید الاخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، سید الاولی سید الاخری. مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی تجھ سا کوئی نہیں. جیسے قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان ہنسی. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین. واہ، بہت عمدہ، بہت خوب. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پر اڑتا ہے پھریرا تیرا. ناظرین، اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالنے کے لیے محمد عظیم، منصف ناوید، ذکوان ہاشمی اور سید وقار حسن جماعت پنجم کو آواز دے رہی ہوں
کہ وہ آ کر خطاب پیش کریں۔ السلام علیکم سر، میرا نام منصف نوید ہے، میں چوتھی جماعت میں پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تعلیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو نرالا اور امت کے لیے مینار ہدایت ہے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریعی دور نبوت کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کا دور، چاہے بچپن کا دور ہو یا جوانی کا، امت کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ ہے، لیکن اتنی چھوٹی عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل و انصاف پسند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا خیال فرماتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ایک طرف کا دودھ پلا کر دوسری طرف پیش فرماتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول نہیں فرماتے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی کا حق ہے۔ شکریہ۔ قریش کی بکریاں چراتے اور اس کی مزدوری سے اپنی ضروریات پوری فرماتے، اور جب اور بڑے ہوئے تو تجارت جیسا اہم پیشہ اختیار فرمایا، اور التاجر الصدوق الامین یعنی امانت دار سچے تاجر کی صورت میں سامنے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید وقار حسن، جماعت پنجم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری پہ روشنی ڈالنے جا رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ صداقت و امانت کے ایسے گرویدہ کہ بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے یاد کیے جانے لگے، اور دوست و دوست دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کا اقرار کرتے تھے۔ چنانچہ قبائل قریش نے ایک موقع پر بیک زبان کہا، ہم نے بارہا تجربہ کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچا پایا۔ شکریہ۔ معاملہ فہمی اور معاشرے کے اختلافات کو ختم کرنے اور اس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی وہ صلاحیت ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے پر قریش کی مختلف جماعتوں میں اختلاف پیدا ہوا، اور قریب تھا کہ ناخون کی ندیاں بہہ جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ فرمایا جس کی سب نے تحسین کی اور اس پر راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ناظرین، اب میں مکالمہ پیش کرنے کے لیے ادیبہ یاسمین اور عافیہ یاسمین کو آواز دے رہی ہوں کہ وہ آ کر مکالمہ پیش کرنا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بتائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ بچپن ہی سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کن القابات سے
مشہور تھے؟ بچپن ہی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق کے القابات سے مشہور تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بنی ہاشم خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک کس نے رکھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں: حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صاحبزادی کا لقب خاتون جنت ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا لقب خاتون جنت ہے۔ لاجواب، بہت عمدہ، بہت پیارا۔ سب سے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سب سے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے مہمان اعزازی محترم شبیہ احمد صاحب صدر ویڈیو کو آواز دیتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے مہمان خصوصی کا تعارف پیش فرمائیں اور پھولوں کے گلدستے کے ساتھ ان کا استقبال کریں۔ یس سر، تشریف لائیں۔ جی شروع ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جناب میرے عزیز دوست اطہر دہلوی صاحب، جناب نقی صاحب، جناب کمال فاروقی صاحب، دیگر ممبران انتظامیہ نیو ہورائزن پبلک اسکول اور نیو ہورائزن اسکول، اور سب سے بڑھ کر میرے اسکول کی فیکلٹی کے ممبرس اور طلباء، السلام علیکم۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج جس شخصیت کے نام پر ہم جمع ہوئے ہیں وہ اس کائنات کو پورا کا پورا، یعنی یہ پوری کائنات، انٹائر یونیورس، اسی کے لیے کریٹ کی گئی تھی، اسی کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس بات کا، اور عام طور پر ایک بات یہ سمجھ لی گئی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے پیغمبر تھے۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ صرف مسلمانوں کے پیغمبر نہیں تھے، وہ تمام دنیا کے لیے رہبر کائنات بنا کر بھیجے گئے تھے، اور تمام دنیا کی جو صحیح تعلیمات ہیں اس میں کہیں بھی کسی بھی پیغمبر نے کوئی تعلیم دی ہو، حضرت محمد کی تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم
کہیں بھی ان تعلیمات سے ٹکراتی نہیں ہے، مترادف نہیں ہے، کہیں بھی کنٹراسٹ نہیں. تو ایک تو ہمیں اپنے اوپر آج فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایسی نورانی محفل میں شریک ہو رہے ہیں. دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ پبلک نیو ہورائزن پبلک اسکول نے یہ جلسہ آرگنائز کیا ہے، اور میں جو منتظمین ہیں ان کو خاص طور سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت ہی آرگنائزڈ وے میں ایک اس ایونٹ کو، جیسا کہ حضور کے شایان شان ہونا چاہیے، وہ کرنے کی کوشش کی ہے. کووڈ کی وجہ سے ہم اس سے بڑے پیمانے پر منعقد نہیں کر پائے ہیں، لیکن انشاءاللہ اگلے سال اور اس سے اگلے سال جب تک حالات بہتر ہوں گے تو ہم اور زیادہ. اور ہمارا تو پروگرام پچھلے سال ہم نے یہ بھی کہا تھا 2 سال پہلے کہ ہم ایک پبلک تقریر کرایا کریں گے اس موقع پر. اس وقت بھی میرے ذہن میں مولانا اطہر دہلوی کی شخصیت تھی، اور یہ میری آج خوش قسمتی ہے کہ وہ میری اس درخواست پر آج تشریف لے آئے ہیں. مولانا اطہر دہلوی کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. He is an international personality, I must tell you, on his face. ان کا جو آرگنائزیشن ہے جس کا لوگوں نے نام سنا ہوگا، میں اس سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، انجمن منہاج الرسول. تو ہم نے ان کو جو آج یہاں دعوت دی ہے اور جو تکلیف دی ہے، وہ کوئی اس کا غلط پیرایا نہیں تھا. یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی پوری کی پوری حضور کی تعلیمات کو اور حضور کے مقاصد کو عام کرنے کے لیے وقف کر دی ہے. انجمن منہاج الرسول کے نام سے اس شخص نے جو اسلام کا صحیح پہلو ہے، جو اسلام کا صحیح فیس ہے، ٹرو فیس ہے، اور وہ نہ صرف مسلمانوں میں انہوں نے پیش کیا ہے بلکہ تمام دنیا کے غیر مسلموں میں بھی جس طریقے سے پیش کیا ہے، وہ اپنے آپ میں ایک قابل تعریف بات ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور نیو ہورائزن پبلک اسکول کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے دعوت نامے پر وہ تشریف لے آئے ہیں. میں حضور کے بارے میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی موجودگی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے ادبی ہوگی. 1988 میں جناب اطہر دہلوی صاحب نے اس انجمن کا کریٹ کیا تھا، اس انجمن کی شروعات کی تھی، اور اس نے زبردست طریقے سے خاص طور سے کشمیری پنڈتوں کے حقوق کے لیے جو جدوجہد کی ہے، وہ اپنے آپ میں تاریخ کا ایک حصہ ہے. اور انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کشمیری پنڈتوں کو کہ اسلام کی وجہ سے آپ کے ساتھ مظالم نہیں ہوئے ہیں. اگر میں صحیح سمجھاؤں تو آپ کو جو یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے آپ کو نکالا ہے، مسلمانوں نے نہیں نکالا ہے، اسلام کی وجہ سے مسلمانوں نے نکالا. وہ یہ اسلام کا غلط پہلو میں جو لوگ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. انہوں نے بڑا کام کیا ان لوگوں کے بیچ میں، اور اس سے کافی برف پگھلی ہے، کافی چیزیں آسان ہوئی ہیں. میں ان کو اس کام کے لیے مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ان کے مقصد سے ہم آہنگ ہونے کی ہم جیسے لوگوں کو توفیق ہوگی. اب اس تمہیدی جملوں کے ساتھ میں حضرت مولانا اطہر دہلوی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ آج کے موضوع پر، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز اور لائف پر کچھ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. وبعد، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں محترم جناب شفیع احمد صاحب کا، محترم جناب نقی صاحب کا، نیو ہورائزن پبلک اسکول کا، کمال فاروقی صاحب، یہاں کی تمام اساتذہ، طلاب اور ان کے والدین کا، کہ انہوں نے ایک ایسے موقع پر کہ جب تقریباً 2 سال کا عرصہ ایسا گزر گیا ہے کہ لوگ اپنے اپنے خانوں میں قید ہیں، ان قیود سے آزاد کرا کے ایک ایسی محفل میں ہم سب کو جمع کرا ہے جو سراپا نور ہے، سراپا برکت ہے، سراپا خیر و عافیت ہے، یعنی سیرت النبی کی یہ محفل. میں سمجھتا ہوں کہ
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के ताल्लुक़ से निहरादन पब्लिक स्कूल के बच्चों ने अपने नातिया कलाम में और अपने मकालमात या तकरीरों में जो कुछ कहा है वो बहुत अहम बातें थी और उनके लिए उनके वालिदैन और असतिज़ा मुबारकबाद के काबिल हैं कि उन्होंने उनको इस दर्जा तैयारी कराई। मैं शबी अहमद साहब की इजाज़त से आज के इस जलसे का अपना मुखातिब अपने नौनिहाल साथियों को बनाता हूँ, क्योंकि मैं आज भी अपने आप को, और हज़रत अली का मशहूर कौल है कि दुनिया में इंसानों की सिर्फ दो ही कैटेगरीज हैं, दो ही ज़ुमरे हैं, या तो वो साहिब इल्म हो या तालिब इल्म। तो हम सब तो तालिब इल्म, मैं अपने आप को तो कम से कम तालिब इल्म समझता हूँ। तो मैं अपने उन तलबा को जो इसको देख रहे हैं, ये शरीक है, उनके साथ अपनी बात रखना चाहता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को तमाम तलबा इस स्कूल में भी और उन स्कूलों में भी जहाँ इकबाल की दुआ जो सुबह असम्बली में पढ़ी जाती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का मजमुई तारुफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही उला के बाद जब गारे हिरा से वापस तशरीफ लाए हैं और घर पहुंचे तो उनको नबी आखिर को सहारा देने या उनको सकी एक तरीके से तसल्ली देने के लिए कोई नहीं था सिवाय एक औरत के, जो उनकी अहलियां हैं। इस पहलू से एक बात और रोशन होती है, चूंकि यहाँ हमारी बहनें भी तशरीफ फरमा हैं और बहनें सुन भी रही होंगी, कि एक साहिब इल्म या साहिब फरासत औरत, क्या वो शौहर के लिए हो या माँ के लिए हो या बहन की सूरत में हो या किसी तहरीक या किसी स्कूल की प्रिंसिपल हो, वो दर हकीकत अगर साहिब इल्म फरासत है तो वो अपने तहरीक को या उस तहरीक के चलाने वालों को वहां तक पहुंचा सकती है जहां तक उनका हक हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले तसल्ली देने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा है रज़ी अल्लाह ताला, और अपने शौहर से पूछा कि आपके साथ ऐसा क्या कुछ हो गया। हजरत रसूल पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कि मैं गारे हिरा पे था और इस तरीके से मैंने देखा कि फरिश्ते की आमद हुई और ये वही के अल्फाज मुझको सिखाए गए। हजरत खदीजा ने जो लफ्ज कहे हैं दर हकीकत यही इकबाल ने अपनी इस नज्म में या अपनी इस दुआ में कहे हैं, जिसको हम सब पढ़ते थे और हम सब पढ़ रहे हैं और आइंदा भी पढ़ते रहेंगे। ये इस सीरत का अहम पहलू। हजरत खदीजा कुबरा ने कहा कि आप क्यों घबरा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका में जितना लिखा गया और लिखा जाएगा वो कम है, लेकिन हजरत खदीजा कुबरा ने जो कहा है वो तमाम की तमाम सीरत मुबारका का हासिल कुल है। कहा कि आपको अल्लाह रब्बे करीम काबा का रब किस तरीके से आपको जो आपकी राह से हटा सकता है, जबकि आप कमजोरों की मदद करते हैं, बेवाओं की मलजाई करते हैं, यतीमों को आप साथ लेके चलते हैं, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, उनके खर्चों को बर्दाश्त करते हैं, भटके हुओं को रास्ता दिखाते हैं, और जिसमें ये खूबियां मौजूद हों वो कभी अपनी राह से नहीं भटक सकते। वही इकबाल के लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, और उसमें एक पहलू के साथ हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, इल्म की मेरी सूरत हो और मुझको वही राह दिखाइए, वो सिरात मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, क्या आप मुझको सिरात मुस्तकीम दिखाइए। तो ये हम जो सुबह इस स्कूल में या जहां भी हमारे तलबा पढ़ते हैं ये हुजूर की सीरत, इसलिए जब हम वो दुआ करें या पढ़ते हैं तो उस मौके पे याद रहे कि दर हकीकत हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का जिक्र कर रहे हैं और ये खूबियां हमारे अंदर पैदा हो। हुजूर की सीरत मुबारका के मुख्तलिफ पहलू हैं, लेकिन इस दुआ को या उन हजरत खदीजा कुबरा की उस तसल्ली को अगर हम जमा करें तो तीन चीजें निकल के आती हैं। यहाँ साहिब इल्म हैं तो असतिज़ा भी बैठे हुए हैं, शबी साहब, नकी साहब और दूसरे लोग भी इसको सुन रहे हैं। मैं अपनी सिर्फ इस्लाह के लिए बतौर तालिब इल्म इसको अर्ज करूं, मैंने जो समझा वो तीन चीजें। पहली चीज है तालीम, इक़रा, आप पढ़िए। सुनने की बात नहीं थी, इक़रा, आप पढ़िए। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम को इतना आम करा कि इसमें मुझे कहने में कोई तरद्दुद नहीं कि इस्लाम में मस्जिद का तसव्वुर मदरसे के बाद आया है। मस्जिद मदीना तैयबा के अंदर आगे कायम हुई है, लेकिन दार अरकम मक्का के अंदर कायम हो चुका था, जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की तरबियत कर रहे थे और पढ़ा रहे थे। तो तालीम को इतना आम किया, उसको औरतों तक पहुंचाया, कमजोरों तक पहुंचाया, गुलामों तक पहुंचाया।
آپ کی جو سوسائٹی ویڈیو ہے یا دیگر جتنی بھی تنظیمیں، بنیادی مقصد یہی تو ہے کہ جہاں تک تعلیم نہیں ہے ان سب کو ہم جمع کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داموں بکنے والے غلام حضرت بلال تک بھی اس تعلیم کو پہنچایا، ابو ذر غفاری کے تک بھی پہنچایا. اب وہ تعلیم صرف بڑے گھرانوں کے لیے نہیں ہے، وہ تعلیم قریش کے سرداروں کے لیے نہیں ہوگی، وہ تعلیم جو ہے اعلیٰ خاندانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تعلیم کا علم کے معنی یہ ہے کہ وہ ہر کسی تک پہنچے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. دوسرا اہم پہلو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفارم، اصلاح. سماج میں اصلاح کیسے ہوگی؟ ہم سب باتیں کرتے ہیں کہ لیکن اصلاح کرے گا کون؟ ایک ایسے سماج کی آپ تصور کیجیے جس سماج کے اندر عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کمزوروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سماج کے اندر ان کی بات کر رہے ہیں کہ تمہارے حق کیا ہے، میں تم کو بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم کل یہ ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، بیٹی ہے تو جناب والا اور یعنی جنت کی ضمانت ہے. اس کی تربیت کی، اس کو پڑھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بچوں سے اتنا پیار تھا کہ اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو ایک موقع پہ ایک صحابی رو پڑے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ اس موقع پہ آ جاتے. فرمایا وہ کیا موقع تھا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جس قبیلے میں تھا اس قبیلے میں بیٹی کا ہونا اپنے آپ میں گناہ تھا، ایک طریقے سے ایک لعنت تھی. میری شادی ہوئی، شادی کے بعد جو میری پہلی اولاد تھی وہ بیٹی تھی، لیکن اس قبیلے کا قانون یہ تھا اگر کسی کی بیٹی ہوگی اس کو زندہ جو ہے وہ غور کیا جائے گا، زندہ دفن کر دیا جائے گا. میری بیوی نے اس بچے کو چھپایا، محبت بڑھتی گئی، اتنی بڑی ہو گئی کہ بولنے لگی، اپنی زبان سے مجھ کو بابا کہا کرتی تھی. لیکن پھر خاندان والوں نے، قبیلے والوں نے کہا یہ کیا ہے کہ تم نے لڑکی ہے اور یہ تمہارے لیے لعنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بچی کو لے کے گیا اور جب میں اس کے لیے گڑھا کھود رہا تھا تو وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس مٹی کو ہٹا رہی تھی. اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا میں اس کے ساتھ کیا کروں. اور جب میں نے اس کو اس گڑھے میں لٹایا تب بھی مسکرا رہی تھی، یہاں تک کہ جب میں نے پہلا کدال اس کے چہرے پہ ڈالا اور اس نے مجھ کو بابا کہہ کے پکارا، وہ چیخ مجھ کو آج تک سنائی دیتی کاش آپ اس وقت موجود ہوتے اور میری بچی بچ جائے. تو عورتوں کے حقوق ریفارم یعنی ان تک پہنچنا چاہیے. علم کی کوئی انتہا نہیں بلکہ سب کی. فرمایا کہ طلب العلم لفریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے علم کا سیکھنا فرض ہے، اس میں کوئی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم و بیش 6000 سے کچھ زائد روایات ہم تک پہنچی، یعنی حدیث کا آدھا ذخیرہ جو ہے وہ حضرت عائشہ سے ہم تک پہنچا. تو ریفارم. پھر کمزور غلام، لیبر، جس پہ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیبر ڈے مناتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اچھی تقریر کرنے کے بعد ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم آٹو والے کے ساتھ کس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم رکشہ والے کے ساتھ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں. ہم اس اسکول میں پڑھتے ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اسکول کے گیٹ پہ کھڑے وہ شخص جو ہماری حفاظت کے لیے وہاں مامور ہے، ہم اس کے ساتھ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بس کے کنڈکٹر یا ڈرائیور کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا تب کی برابری تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے حقوق اور ان سب کا ادب ہم کو سکھایا. تو ریفارم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عام کرا کہ لوگ اس سے جڑتے گئے. داموں جو بکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان بکا. میراث بیٹیوں کا حق ہونا چاہیے، ان کو پہنچے. اور تیسری سب سے بڑی چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خلق، چیریٹی. اور اس کے لیے یہ ارشاد فرمایا اگر کچھ بھی نہ ہو، کوئی آدمی کسی سے مسکراہٹ کے ساتھ گفتگو بھی کر لیتا ہے، یہ بھی تمہارے لیے خیرات. دنیا میں جو ہمارے عزیز بچے سب اس کو سن رہے ہیں، آپ کبھی اس چیز پہ ہم غور و فکر کریں کہ ہمارے ماں باپ کن مشکلات سے گزرتے ہیں. یہ کہنا آسان ہے جب کوئی بچہ اپنے باپ سے یہ کہتا ہے کہ شام کو آتے ہو میرے لیے یہ لے آئیے گا، لیکن اس چیز کو لانے کے لیے اس باپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ میرے لیے ذرا گھر سے ہم اسکول سے جاتے ہیں، بستہ ایک طرف رکھا، بیگ ایک طرف ڈالا، جوتے کہیں اور کہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں. اس سے کہتے ہیں میرے لیے فوری یہ بنا کے دے، آپ نے یہ بنایا میں یہ نہیں کھا سکتا ہوں، میرے لیے دوسری چیز بنا کے دیجیے. کبھی ہم نے سوچا کہ وہ ماں جس کو میرے جوتوں پہ پالش بھی کرنی ہے، میرے کپڑوں کو بھی دھونا ہے، میرے لیے کھانا بھی بنانا جو میں نہیں کھاتا اس کی سیوا بھی دینا ہے، یہ سارے کام تو مختلف لوگوں کے مختلف شعبوں کے کام تھے. کھانا پکانے والا الگ ہونا چاہیے، کپڑے دھونے والا الگ ہونا چاہیے، صبح سے شام تک. اور وہ باپ جو کہیں پر بھی میں سمجھ چلیے وہ کار میں پھرے، اسکوٹر میں پھرے، کسی بھی صورت میں، لیکن وہ ایک چھوٹی سی چیز لانے کے لیے اپنا کتنا خون اور کتنا پسینہ جلاتا ہے، اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا. ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو راضی رکھا اس نے خدا کو راضی رکھا. والدین کے حقوق کے بارے میں اللہ کے والدین دنیا نے ترقی کی. کسی نے کہا تھا کہ جہل خرد نے دن یہ دکھائے گھٹ گیا انسان بڑھ گیا. ایسا ترقی تو ہوئی ہے
لیکن ترقیات میں ہم نے کیا کرا, بچے زیادہ وہ ہوئے تو ان کے لیے آرفنیج, ہم نے یتیم خانے بنا دی. بوڑھوں کے لیے ہم نے جو وہ بوڑھے گھر بنا دیے, ان کے اولڈ ایج ہوم بنا دیے کہ جہاں اور وہاں نہیں, بلکہ فرمایا ان کی قرآن مقدس میں اوف بے حدی, ان کے آگے اوف بھی مت کرنا, ان کا ادب و احترام رکھ, ان کی دعاؤں کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موضوعات میں ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو, بہن بھائیوں کے رشتے بتائے, بہنوں کا رشتہ بتایا, ساری چیز, یہ تمام سیرت کے حصے ہیں جو شبیہ احمد صاحب نے اس طرف اشارہ کرا. اور جن بچیوں نے جو کہا وہ یہی تو تھا کہ ہم اپنی بہنوں کو, اپنی بچوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, ارشاد فرمایا سب سے اہم چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں قرآن کے ایک آیت کو پڑھتے تھے, جو دنیا میں آج سب سے بڑی ضرورت ہے. آج سماج لگاتار معاشرہ بکھر رہا ہے, آپ نے کہیں غلطی بناؤ, ہم سب اس کا تجربہ کرتے ہیں. پہلے چھوٹا سا گھروں میں ایک فنکشن ہوتا تھا پورے خاندان کا, آج خاندان اور سماج کو کوئی تصور ہی نہیں رہا. لیکن قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ دیکھیے کہ جمعے کے خطبے میں اور مختلف جگہوں پر جس میں اللہ نے حکامی صورت میں کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا کہ رشتوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا, تمہارے ماں باپ ہوں, تمہارے بہن بھائی ہوں, تمہارے اقارب ہوں, یہ تمام چیز. پھر پڑوسیوں کو, جو شبیہ احمد صاحب نے اشارہ کرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں خالی مسلمان نہیں ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کے تصور کے اندر صرف نمازی نہیں ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کے تصور میں صرف عالم دین نہیں ہیں. ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر کے 40 مکان دائیں طرف, 40 مکان بائیں طرف, 40 مکان آگے اور 40 مکان پیچھے, یہ تمہارا پڑوس ہے. 40 40 80 80 80 اور 160 یہ تمہارا پڑوس ہے. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں اگر وہ ہو جو مسلمان نہیں بھی ہے, پھر فرمایا زیادہ حق ہے کہ اس کو اس کی جو ہے تم رواداری کے ساتھ پیش آؤ. اب آپ یہ دیکھیے, اس کانفرنس میں اپنی بات کو بالکل ختم کر رہا ہوں, اللہ کے رسول نے پوری دنیا کو ایک پڑوس بنا دیا. 40واں مکان جو میرے دائیں طرف ہے اس کے آگے بھی 40 مکان ہوں, ادھر بھی 40 مکانوں کے آگے 40 مکان ہوگا. اگر ان 40 مکانوں کو جمع کرتے رہے تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کو ایک پڑوس بنا دیا. دنیا تو کہتے صاحب یہ گلوبل ولیج ہے صاحب, گاؤں نہیں ہے, دنیا تو پڑوس ہے جہاں ہر کوئی کسی کے ساتھ جڑا ہوا, جہاں میرے ساتھ مشرا جی بھی رہیں گے, جہاں میرے ساتھ کلونت سنگھ بھی رہ سکتے ہیں, جہاں میرے ساتھ اسمتھ بھی رہے گا, جہاں میرے ساتھ میں خود بھی رہوں گا. میرے نزدیک کوئی کسی کے لیے وہ نہیں کہ اس کے ساتھ رواداری کرو. اور وہ رواداری دیکھیے, بالکل ختم کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنے وقت کا پورا احساس ہے. آپ یہ دیکھیے جس دہلی میں ہم رہ رہے ہیں, موضوع سے الگ ہے شبی بھائی, لیکن تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اکثر لوگ ہم سے پوچھتے تھے, کبھی باہر جاتا صاحب آپ لوگ دہلی میں منگل کے روز جو ہے وہ گوشت نہیں کھاتے, اس کی وجہ کیا؟ اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ کسی چیز کی ممانعت نہیں, لیکن منگل کے دن کیوں کہا گیا؟ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جو زمانے میں علماء تھے انہوں نے اس چیز کو غور و فکر کیا کہ منگل کے دن ہندوستان میں ہندوؤں کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ ورت یعنی روزہ وغیرہ رکھتی ہے, جس دن وہ نان ویج کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں. اس لیے ان کی رواداری کے لیے, ان کے احترام میں منگل کو تمام کے تمام سلاٹر جو بند کیے جاتے اور آج تک بند کیے جاتے. جب دہلی کی لال قلعہ اور جامع مسجد تعمیر ہوئی, اس سے آپ کے قریب میں ہمایوں کا مقبرہ, یہ بھی ایک زمانے میں جمنا کے بالکل قریب تھا. جب جامع مسجد کی تعمیر شہر آیا تو سعد اللہ خان صاحب جو اس کے مین انجینئر تھے, وہ آپ پڑھیے آرکائیوز میں, ہمارے شبی بھائی جو ان چیزوں کے بڑے ماہر ہیں, ان آرکائیوز میں وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ دیکھیے قلعے اور شہر کی گندگی کی بوند بھی جمنا میں نہیں جانی چاہیے, کیونکہ جمنا ہندوؤں کے لیے پوتر ہے. مجھ کو فخر ہے کہ میں جس شہر میں رہتا ہوں اس کو دلی 6 کہتے ہیں, یا ہمارے نقی صاحب بھی وہیں رہتے ہیں. ہمارے شہر کی گندگی کم از کم جمنا میں نہیں جاتی, پرانے جو نالے تھے ان سے نکل کے دور جاتی ہے. لیکن جنہوں نے ترقی کری انہوں نے جمنا کا حل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو سکھایا ہے, اگر ہمارے طلبا, ان کے اساتذہ ہم سب اس کو سمجھ لیں تو ہم زندگی میں کہیں نہ کسی سے لڑ سکتے ہیں, سوائے محبت ہے, صرف محبت. تو اقبال نے شاید سچ کہا تھا کہ وہ دانہ سبل ختم الرسل مولائے کل, جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا. اللہ کا بڑا فضل. پھر شکریہ ادا کرتا ہوں نیو ہرازن پبلک اسکول کا, تمام لوگوں کا کہ آپ نے مجھ کو مدعو کرا, اور آج میں نے اپنی اصلاح کے لیے عرض کیا, اور طلبا سے امید رکھتا ہوں کہ سیرت کو اختیار کیجیے, آئیڈیل بنیے اور لوگوں تک پہنچیے, بلا کسی لحاظ مذہبوں کے, بلا لحاظ کسی تعلیم کے, سب کی مدد کیجیے. یہی مصطفیٰ علیہ السلام چونکہ ان کو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ حضرت. ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کی باتوں پر عمل کریں گے
اور دوسروں کو بھی عمل کرانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت خدمت میں ان کی بوبکر و عمر عثمان و علی، جس وقت خدمت میں ان کی بوبکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین، اب اسی کے ساتھ ووٹ آف تھینکس اور ہدیہ تشکر کے لیے محترم پروفیسر محمد نقی صاحب مینیجر نیو ہورائزن پبلک اسکول کو آواز دیتی ہوں کہ وہ آ کر ہدیہ تشکر پیش فرمائیں اور دعا خوانی کے لیے ہمارے مہمان خصوصی کو آواز دیں اس آخری شعر کے ساتھ۔ زمزمو کوثرو تسنیم نہیں لکھ سکتی، زمزمو کوثرو تسنیم نہیں لکھ سکتی، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتی۔ میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتی۔ محترم مولانا اطہر دہلوی صاحب، B2 کے پریزیڈنٹ شبیہ احمد صاحب، جناب کمال فاروقی صاحب، پرنسپل نیو ہورائزن پبلک اسکول کسوم شرما میڈم، ہمارے اسٹاف کے تمام ممبران، آج جو لوگ اس محفل میں شامل ہیں، تمام طلباء، ان کے والدین اور جو بھی اس میں شامل ہیں، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ یہ میری ذمہ داری بنتی ہے ایز اے مینیجر کہ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں تعاون دیا، ہماری مدد کی اور ہم اس پروگرام کو منعقد کر سکیں۔ خاص کر سننے کے بعد، اصل میں نے مولانا اطہر دہلوی صاحب کو اس سے پہلے نہیں سنا تھا، لیکن آج سننے کے بعد مجھے لگا کہ میری بدقسمتی رہی ہے ماضی میں اور شاید مستقبل میں نہیں رہے گی۔ میں کوشش کروں گا کہ اس اسکول میں کسی مناسب موقع پر ہم موصوف کو تکلیف دیں گے تاکہ ایک زیادہ وقت دے کر ہم ان کی باتیں سنیں اور اس سے ہم فیضیاب ہوں۔ مولانا اطہر صاحب کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں اپنے صدر صاحب کا، جن کی وجہ سے ہم مولانا صاحب کو کم از کم آج یہاں پر دیکھ پائے اور یہاں بلا پائے۔ شبی صاحب کا تجربہ، بات یہ دیکھیے، ویسے ہم بہت سے لوگوں کو بلا سکتے ہیں، لیکن موضوع، اس کی مناسبت اور وقت کی جو ایک ہوتی ہے کہ تعلیمی ادارے میں آپ کو کیا کہنا ہے اور کس موضوع پر اور کس طرح بولنا ہے، وہ ایک بہت بڑی سمجھ اور ایک وہ ٹیچر کا رول، مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب ایک بہت اچھے استاد ہیں۔ میں شبی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اور آج میں اپنے اسٹاف NHPS کی پرنسپل ہیڈ مسٹریس کسوم شرما میڈم کا، یہاں پر اسما میڈم بھی ہیں اور ہمارے جو منظر صاحب ہیں اور فخر عالم صاحب ہیں، سراج صاحب ہیں، اور ہمارے جو IT کے بھی ہمارے جو ایکسپرٹ یہاں پر موجود ہیں صاحب، اور تمام میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہی کی وجہ سے کوئی بھی اسکول میں میرا بہت پرانا ایک سسٹم اور طریقہ ہے کہ میں کبھی بھی سپیریئر اور سب آرڈینیٹ کی طرح رول پلے نہیں کرتا۔ میرا ایک ماننا یہ ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں ایک ٹیم ہوتی ہے،
اور وہ ٹیم ورک اگر ہم میں نہیں ہوتا تو تعلیمی ادارے ترقی نہیں کر سکتے. آپ کبھی بھی دیکھ لیجئے کہ فٹ بال کے میچ میں یا ہاکی کے میچ میں اگر ہم کوآرڈینیشن نہیں کرتے, چاہے وہ کون سا بھی فارورڈ کھیلے, یا جب تک اگر کوآرڈینیشن نہیں ہوگا تو گول نہیں ہو سکتا. تو ہمارے میں کوآرڈینیشن جب ہی ہوتا ہے جب اسٹاف, اور خدا کا شکر ہے ہمارا مینجمنٹ, اور میں خاص طور سے شبیر صاحب کا, کیونکہ دیکھیے پرسیپشن اور کنسپٹ کی بات ہوتی ہے. شبیر صاحب کے اندر جو میں نے دیکھا ہے وہ ایک درد بھی ہے اور سمجھ بھی ہے. جو بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں کبھی کبھی دیکھتے ہیں ہم ان میں درد نہیں ہوتا, اور جس میں درد ہوتا ہے اس میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی. ان میں ماشاءاللہ دونوں چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ میں جو یہاں کے طلبہ ہیں, آپ دیکھیے آج کل ہم اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں پڑھا رہے ہیں, پبلک اسکول میں پڑھا رہے ہیں, بہت ماڈرن تعلیم دے رہے ہیں. 20-25 ہزار روپے کی منتھلی ان کی ٹیوشن فیس ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس اسکول میں فخر کے ساتھ, لیکن کیا کریں کہ وہ ماڈرن تعلیم تو لے لیتے ہیں لیکن وہ پھر دینی تعلیم سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں. میری بھی کمی ہے, جیسے کہ اب ہمارے بچے جہاں پہ اس اسکول میں پڑھے تو پتہ ہوا کہ ان کو اردو پوری نہیں آتی, ان کو قرآن مجید پورا نہیں آتا. تو یہ کمیاں ہیں. نیو ہورائزن اور نیو ہورائزن کی طرح کے کئی اسکول ایسے ہیں جو 2-3 اسکول ہیں, کرسچنٹ ہے, نیو ہورائزن ہے, رابعہ اسکول ہے. ان اسکولوں میں کم از کم یہ ہے کہ دینی تعلیم بھی ہمیں برابر کی ملتی ہے, اس لیول کی ملے نہ ملے, لیکن ہم کم از کم بالکل بے بہرا نہیں ہیں. تو ہم دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں ہمیں مل رہی ہیں. تو خوش قسمت ہیں ہمارے وہ بچے, ان کو اپنے والدین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایسے اسکول کا انتخاب کیا جس میں رہ کر ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور میں ان والدین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنے بچوں کو, آپ دیکھیے جب ہم چھوٹے تھے, مجھے کہنے میں اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ اس وقت کے والدین ماشاءاللہ بچے فیملی میں زیادہ ہوتے تھے, اتنا دھیان نہیں رکھ پاتے تھے بچوں کا, اور بچوں کی تعلیم کی طرف اتنا رجحان بھی نہیں تھا. لیکن اب والدین بہت دھیان کرتے ہیں, اور اسکائی از دا لمٹ, اب کوئی قید نہیں ہے, اور بچے ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو والدین کو بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اپنی مینجمنٹ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری مینجمنٹ ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ اسکول میں ہم ماڈرن ایجوکیشن, کمپیوٹرائزیشن وغیرہ وغیرہ پر دھیان کریں, اور ساتھ میں دینی تعلیم برابر کی رہے. آپ نے جو باتیں کہی, حقیقت بات یہ ہے کہ بہت بڑی بات ہے کہ جو آپ نے 4-5 باتوں کی طرف دھیان دلایا, مجھے سن کر بڑی خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے آرتھوڈاکس ہیں, اگر ہم دینی تعلیم حاصل کریں گے تو ہم آرتھوڈاکس ہو جائیں گے, بہت پیچھے رہ جائیں گے. جبکہ اقرا, جبکہ علم, میں ابھی اخباروں میں پڑھ رہا تھا جو حضور اکرم پر جو بہت سے مثبت رائٹ اپ لکھے جا رہے ہیں, پڑھ رہا ہوں. علم, بات یہ کہ ہماری کمی ہے کہ ہم نے حضور کی سیرت پاک اور حضور کے لائف اور ان کی جو ٹیچنگ ہے اس پر بہت زیادہ ہمارا مطالعہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہمیں نہیں پتا. شبیر صاحب نے یہ بات کہی, اور میں پکا مجھے یہ میں یقین کرتا ہوں کہ اسلام صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا, کہیں یہ تھا کہ حضور نے خاص طور سے یہ کہا تھا کہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں, امن اور سلامتی, اور دوسروں کے مذہب کی عزت. اگر آپ دوسروں کے مذہب کی عزت نہیں کریں گے تو آپ کے مذہب کی عزت وہ کیسے کریں گے؟ اور آپ نے بھی بات کی حقوق, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں لیڈیز کے اور عورتوں کے حقوق نہیں ہے, جبکہ آپ نے جو بات کہی ہے, اور جہاں تک عورتوں کی بات ہے, آپ نے کہا کہ ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, وہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے, ہندوؤں میں بھی آپ دیکھیے بہت سی جگہ ہوا ہے, لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. اور آج کل ابھی حضور اکرم نے بزنس میں بھی منع نہیں کیا. حضور کے زمانے میں میرے خیال میں بہت سے خواتین جو تھیں وہ بزنس میں بھی شامل تھیں, اور آپ نے جو باتیں کہیں, کمزوروں کی مدد, عورتوں کے حقوق, خدمت خلق,
میں سمجھتا ہوں کہ آج موجودہ دور میں ہمارے یہاں جتنے بھی لعنتیں ہیں، چاہے وہ تعصب ہو، چاہے وہ اسٹال انگیزی ہو، چاہے وہ نفرت کا ماحول ہو، اور کسی قسم کی بھی ہو، چاہے وہ یہ لنچنگ ہے، یہ ہے اور وہ ہے، جتنی بھی باتیں، آپ یقین مانیے میرا ماننا یہ ہے ان سب کا حل صرف یہی ہے کہ ہم حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگ ہے اگر اس کو عام کر دیں اور اس کو پڑھیں. میرا تو ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، مسلم اسلام ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی مذہب نفرت کی تبلیغ نہیں کرتا. ہر مذہب کا جو پوائنٹ ہے وہ سیم ہے. ہر مذہب یہ چاہتا ہے کہ مل کر رہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عناصر ایسے ہیں جو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے شاید استعمال کرتے ہیں، جبکہ کوئی مذہب نہیں چاہتا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں مذہب کی کمی ہے. میں شفیع صاحب معافی چاہتے ہوئے، آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اور میں دوبارہ محترم کا بہت زیادہ احسان مند ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری درخواست آئندہ بھی قبول فرمائیں گے، اور اپنے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، اپنے ایڈمنسٹریشن، ہورائزن پبلک اسکول کے تمام لوگوں کو کہ آپ نے ایسا ایک موقع اس کووڈ کے بعد پرووائڈ کیا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت اچھا لگا. میں نبی صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا قوتنا مولانا مولانا وعلى آله سيدنا مولانا وذكرنا خطايا کو معاف فرما، شرک و تعین نظر انداز ہم سب صراط الجنانی کی فضل. پوری دنیا میں امن و سلامتی آپ کی طرف عطا فرما. مطلب پوری دنیا کے اندر عافیت اور صحت کے معاملات کو عام کرنا، وباؤں کا خاتمہ کرنا، پریشانیوں کا خاتمہ کرنا. رحمت اللہ علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تصادف یہ جلسہ یہ منعقد ہو، اس کے فیض کو عام کرنا. اس روزانہ